السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اپریل فول ہر سال 1 اپریل کو لوگوں سے عملی مذاق اور جھوٹ بول کر منایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپریل فول لوگوں کو بیوقوف بنانے کا دن سمجھا جاتا ہے۔ کبھی فون کر کے بری خبر سناتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اپریل فول۔ کبھی کوئی سالن میں شکر ڈال کر پیش کرتا ہے، جب بد مزہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اپریل فول۔ کبھی کوئی چائے میں مرچ ڈال کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اپریل فول۔ الغرض، میڈیا میں باقاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کس کو کیسے بیوقوف بنایا جائے اور کس سے کیسے مذاق کیا جائے۔ اس اپریل فول کے ساتھ مختلف تاریخی واقعات جوڑے جاتے ہیں، مگر حقیقت جو بھی ہو، اپریل فول منانا حرام ہے، کیونکہ اس میں سراسر جھوٹ ہے۔ کیا ہنسی مذاق کے نام پر جھوٹ بولنا درست ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں دوستو۔ بعض لوگ اس پر یہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ یہ تو لطف اندوز ہونے اور ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے منایا جاتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، اس شخص کے لیے تباہی ہے جو بات کرتے وقت لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور پھر اس کے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ اس حدیث نبوی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اور ایک مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ کہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سامعین، غور فرمائیے کہ ہم ہنسی مذاق میں اپنی اخروی زندگی کا عذاب تو مول نہیں لے رہے ہیں کہ اپریل فول منا کر ہم منافقوں میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ نفاق کی علامت جھوٹ بولنا بھی ہے۔ کہیں ہمارا ہنسی مذاق کسی کو تکلیف اور رنج میں مبتلا تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ہم اپریل فول منا کر کفار میں شامل تو نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ سامعین، کہیں اپریل فول منا کر ہمارے بچے اسلامی شعار سے غافل تو نہیں ہو رہے ہیں؟ الغرض، ہماری نوجوان نسل کو غیر مسلم تہذیب اور کلچر سے دور رکھنا ہوگا، اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا ہوگا، خاص طور پر عیسائی مشنری اسکولز میں پڑھنے والے ہمارے امیروں کے بچے، جن کی اکثریت غیر اسلامی تہذیب کی دلدالہ ہوا کرتی ہے اور ان چیزوں کو فخر سے مناتی ہے، انہیں اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے، چاہے وہ سنجیدگی میں بولا جائے یا مذاق کے طور پر بولا جائے۔ مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا ہی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔